بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 46 صحیح مسلم۔ مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا، تدبیر کرتے ہوئے ختم کیا۔ تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وحی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ اعمش نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث اعور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وحی 2 سال میں، یا کہا وحی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے، کہا میرا ہمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا ہم بالکل 9 عمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمہ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں یعنی داعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابو دائل نہیں بلکہ شقیق ضبی ہے۔ حدیث نمبر 52۔ جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اس سے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ مصر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کے بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا؟ کہا رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا کہ میرے پاس ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کی گئی ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تازہ رہے اس شخص کا چہرہ جو میری ایک بات سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر مزید شیئر کریں۔ شکریہ۔